اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1975 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النحل کی آیت 101 سے ہو رہا ہے. 16/101. سابقہ درس میں تو ایک ہی آیت ہمارے سامنے آئی تھی اور اس کا ملخص یہ تھا کہ جسے ابلیس یا شیطان کہا جاتا ہے، دور حاضر کی سائیکالوجی نے، علم النفس کے ماہرین نے انسانی نفس کی کیفیات اور اس کے تحت شعور میں جو اس کی کار فرمائیاں ہیں ان کے متعلق انہوں نے کافی تحقیق کی ہے اور تحقیق کیے جا رہے ہیں. حرف آخر تو وہ نہیں، اور اب تو سائنس کا عجز اس مقام پہ آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس میں حرف آخر تو آخری انسان پر ہی چھوڑا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت تک بھی جس نتیجے پہ وہ پہنچے، میں نے کہا تھا کہ ان کے ہاں کا ایک فکرہ جو ہے وہ اس حقیقت کو واضح کرتا ہے. وہ کہتے تھے کہ بیٹل بٹوین ٹو ٹینڈنسیز ود ان این انڈیویجل، انسان کے قلب میں دو متضاد رجحانات کے درمیان جو تصادم ہوتا ہے، جو جنگ رہتی ہے، یہ ہے جسے ابلیسی کار فرمائی کہا جاتا ہے. دو متضاد قسم کے رجحانات، دو متضاد قسم کے جذبات، کششیں، جاذبیتیں، ان میں باہمی ٹکراؤ، اور جب ان کششوں کے اندر، متضاد قسم کے جذبات کے اندر ان کی مشارکت ہو جاتی ہے، شرکت ہو جاتی ہے، قرآن کریم نے جو کہا تھا کہ ہم بہی مشرکون، یہ بڑی اہم اور مشکل چیز سمجھی جا رہی تھی آج تک. یہ جو ان کی تحقیقات ہے اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے 1400 سال یہ کیا بات کہی تھی. بہی مشرکون کے معنی کیا تھے؟ تو یہ چیز پچھلے درس میں، پورے درس میں یوں کہیے کہ یہی جو دو لفظ تھے، بہی مشرکون، ابلیس کے ضمن میں قرآن نے کہے تھے، اسی کی توضیح اور تشریح کی نظر تھا ساتھ کا درس، اور اسی تسلسل میں آگے بات اب آتی ہے. میں نے کہا ہے نا کہ قرآن کریم کا ربط یہ بڑی مربوط کتاب ہے، لیکن سطحی نظروں سے تو جب اس کتاب کو وہ کہتے ہیں کہ مجمل ہے، مبہم ہے، متضاد چیزیں ہیں، تو ان کو اس میں ربط بھی نظر نہیں آتا. وہ تو کہتے ہیں بڑی بے ربط چیز ہے یہ. خیر، بڑا ہی گہرا ربط ہے اس کے اندر. تو یہ جو اگلی آیت آتی ہے، بظاہر وہ بالکل ایک نیا موضوع لیے ہوئے ہے، لیکن اس میں بڑا گہرا ربط ہے. آیت ہے کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. کیا بات؟ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اب ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں، بدلتے ہیں، تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہو سکتا، تیرا دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے، تو مفتری ہے، یہ افتراء ہے خدا کی طرف سے، یہ افتراء ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا. جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم آتا ہے تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ افتراء ہے. یہ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم، آپ دیکھتے ہیں کہ ربط کیا ہے. بظاہر یہ حکم پہلے حکم کے خلاف تو دوسرا حکم ہے، متضاد ہے،
تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ وحدت ہے جس کی طرف تم بلاتے ہو، تو جب متضاد حکم دیتے ہو تو یہ تو دو متضاد ٹینڈنسی میں خود ہی ایک جھگڑا اور تصادم ہو گیا، تو اسے من جانب اللہ پھر کیسے تم کہتے ہو؟ اس میں تو کہتے ہو وحدت ہے، اس میں تو کسی قسم کا تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں ہے نا، بات غور طلب۔ اور قرآن کریم میں تو یہ چیز ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ آیت خود پھر بڑی اہم ہو گئی اور بڑی غور طلب۔ یہ اعتراض کیا جاتا تھا، یہ اور دوسرے مقامات میں بھی ہیں یہی چیزیں، اسی کی تفسیر ہے، 2-3 آیتیں اکٹھی کی جائے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ اعتراض ہوتا تھا سابقہ اہل کتاب کی طرف سے، بالخصوص یہودیوں کی طرف سے۔ قرآن کریم میں بہت سے اعتراضات وہ انہی لوگوں سے تھے جن کا جواب دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی خدا کی طرف سے وحی آئی، آپ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے رسول تھے، انبیاء سابقہ خدا کے رسول تھے، سابقہ کتابیں بھی خدا کی طرف سے تھیں، لیکن آپ کے ہاں قرآن کریم میں جو احکام آ رہے ہیں ان میں کئی احکام ایسے ہیں جو ان احکام کے خلاف ہیں جو سابقہ کتابوں کے اندر خدا کی طرف سے ملے تھے۔ تو اب دو متضاد احکام من جانب اللہ دونوں کہے جا رہے ہیں، تو تضاد تو ان میں خود ہو گیا، دو مختلف رجحانات اور ٹینڈنسی نہیں ہیں، دو مختلف احکام کی عطایت کرائی گئی، تو تضاد تو خود واقع ہو گیا۔ یہ تھا اعتراض جو ان کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ یہ بات سمجھنے کی، ذرا آگے چل کے میں یہ عرض کروں گا کہ بات یہ یہودیوں کی نہیں ہے۔ آپ کے ہاں جو کچھ کہا گیا، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ قابل اعتراض ہے، اس سے تو قرآن کریم کا معاذ اللہ کچھ باقی ہی نہیں رہتا۔ لیکن پہلے تو یہ ان کا اعتراض اور اس اعتراض کا یہ جواب سنی۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ سلسلہ وحی کا انداز کیا رہا تھا۔ وحی خداوندی میں ایک چیز تو ہوتی ہے اصولی چیز، اصول، بنیادی قانون، اصول اور بنیادی قانون، خواہ وہ خارجی قوانین فطرت ہوں یا قرآن میں دیے ہوئے انسانی ہدایت کے لیے قوانین، وہ اصول ہمیشہ غیر متبدل ہوتے ہیں، اور غیر متبدل ہی نہیں، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ الدین ہے، اور یہ الدین حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو الدین ایک ہی دیا جاتا رہا۔ گویا یہ جو اصول تھے زندگی کے، ان میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوا، اختلاف ہو نہیں سکتا تھا۔ زندگی کے اصول رہتے ہی غیر متبدل ہیں، اور اگر ان اصولوں کو دینے والی اتھارٹی ایک ہو، سرچشمہ ایک ہو، تو دو متضاد قسم کے، متخالف قسم کے اصولوں کا ملنا تو ناممکن ہو جائے گا، اور اگر ان میں واقعی تخالف ہے، تضاد ہے، تو کہا جائے گا یہ ایک اتھارٹی کی طرف سے نہیں آئے، سرچشمہ ان کا ایک نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو ہوتی ہے اصول، قانون بنیادی، اور دوسری چیز ہوتی ہے ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے طریق اور انداز اور اصول اور عملی پروگرام۔ قانون کی اصطلاح میں ان کو بائی لاز کہا جاتا ہے، انہیں جزیات کہا جاتا ہے، انہیں تفاصیل کہا جاتا ہے، انہیں اصول پر عمل پیرا ہونے کے طور طریقے کہا جاتا ہے۔ قرآن انہیں منہاج کہتا ہے، انہیں شریعت کہتا ہے، انہیں مناسک کہتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ اصول تو دین کے شروع سے آخر تک ایک ہی تھے، لیکن یہ منہاج اور شریعت اور منسک جسے کہا ہے آپ نے، یہ مختلف ادوار میں مختلف ہوتے رہے۔
اور اس کی خاص وجہ تھی۔ یہ دین کے اصول یا انبیاء کرام کا سلسلہ قرآن کہتا ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے، ہر قوم میں انبیاء آتے رہے، ہر ملک میں انبیاء آتے رہے۔ اب ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی جو صورت تھی، جس دور میں، جس قوم میں، جس ملک میں کوئی رسول آیا ہے، وہاں کے انسانوں کی ذہنی سطح کے مطابق اور حالات کے مطابق یہ طور طریق دیے جاتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ طوفان آنے والا ہے، اس میں سے بچنے کی تدبیر کرو۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں یا ان کی قوم کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ طوفان سے بچنے کی تدبیر کیا ہوتی ہے، گویا ذہن انسانی ابھی اس سطح پہ تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہمیں نوح کو وحی کے ذریعے سے بتانا پڑا کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو نوح نے ہمارے وحی کے مطابق ہماری زیر نگرانی کشتی بنائی۔ تو گویا وہاں ابھی یہ تمدنی زندگی اور انسان کی بلند زندگی جو ہے اس کے متعلق بائی لاز تو ایک طرف رہا، انسان کی عام طبعی زندگی کے متعلق بھی وحی کے ذریعے بتانا پڑتا تھا کہ کشتی کیسے بنائی جاتی ہے۔ یقیناً جب انسان کا علم آگے بڑھا ہوگا اور وہ ابتدائی دور کی کشتیوں کی جگہ نئی قسم کی کشتیاں آئی ہوں گی، تو اگر کشتی بنانے کا علم خدا ہی کی طرف سے تھا تو پہلا جو ہدایت دی گئی تھی دوسری ہدایت تو اس سے مختلف ہوں گی۔ شاید بعد بانوں کی کشتیاں آئیں، پھر سٹیم شپ آئے، پھر اس کے بعد لوہے کے جہاز بنے۔ یہ جو چیز ہے کہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں تغیر نہایت ضروری ہے۔ طبعی زندگی کے متعلق یہ ایک اور مثال سے دیکھیے، طبعی زندگی میں اصول حیات یہ ہے کہ غذا پر دار و مدار ہے انسان کی زندگی کی کہ قائم رہنے کا اور آگے بڑھنے کا، غذا پر دار و مدار ہے۔ یہ اصول جس دن پہلے انسان اس کرۂ ارض پر نمودار ہوئے اس دن بھی یہی اصول تھا اور آج بھی یہی اصول ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ لیکن اس اصول پر عمل پیرا ہونے کے لیے آپ سوچئے کہ جو غذا، جس قسم کی خوراک غاروں میں رہنے والے انسان تھے، وہ کیا وہی ان تمام ادوار میں قائم رہی ہے؟ ان میں کوئی تغیر نہیں ہوا؟ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ غذا کی صورتوں میں، نوعیتوں کے اندر ساری دنیا میں تبدیلیاں ہوتی رہی۔ پھر ہر ملک میں وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے تبدیلیوں کی ضرورت پیش آئی۔ انسانی علم نے جو ترقی کی اس کے اعتبار سے تبدیلیاں پیش آئیں۔ آج بھی مختلف ممالک میں وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے غذا کی نوعیت میں فرق ہے۔ پھر ایک فرد کی زندگی میں دیکھیے، پیدا ہونے کے بعد بچے کی غذا اور ہوتی ہے، 2-3 سال کے بعد اس کی غذا میں پھر ایک تبدیلی ہوتی ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے جوانی کے عالم میں غذا اور قسم کی ہوتی ہے، بڑھاپے میں جا کے پھر اس میں ایک تبدیلی آتی ہے، صحت کے زمانے کی غذا اور ہوتی ہے، بیماری کی حالت کی غذا اور ہوتی ہے۔ وہ اصول تو ایک ہی کار فرما ہے، لیکن تغیر حالات کے ماتحت یہ اس کے جو طور طریقے ہیں جنہیں آپ شریعت و منہاج کہتے ہیں، ان میں تبدیلیاں لازم ہیں۔ اگر اصول بدل جائے کہیں تو زندگی کا باقی رہنا ناممکن ہو جائے، اور اگر اس پر عمل پیرا ہونے کے یہ جو جزیات، تفاصیل یا بائیلاز یا طور طریقے ہیں، ان میں کسی ایک دور یا کسی ایک حالت کے طریقے کو غیر متغیر، غیر متبدل قرار دیا جائے، پھر بھی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ کھلائیے تو غار کے زمانے کے انسانوں کی خوراک آج کے انسانوں کی، انسان تو وہی ہے۔ بچے کی غذا نہایت لطیف، نہایت نفیس، کہتے ہیں سارے اجزاء اس کے اندر ہوتے ہیں زندگی کو سپورٹ رکھنے کے، اسے غیر متغیر کر دیجئے تو ساری عمر کے لیے۔ صحت کے زمانے کی غذا کے متعلق کہہ دیجئے کہ انسان کو ہر وقت یہی غذا کھانی ہوگی، خواہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اور بیماری کی غذا کے متعلق کہہ دیجئے کہ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، شریعت کی روح سے آرام ہے اس میں تغیر پیدا کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں
کہ زندگی کس طرح ثبات اور تغیر کے حسین امتزاج سے آگے چلتی، پرماننس اینڈ چینج جسے آپ کہتے ہیں، اقدار اور اصول غیر متبدل، ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے طور طریقے حالات کے مطابق بدلنے والے۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ یہ اصول ہمارا رہا ہے انسانوں کو زندگی کے سفر میں رہنمائی دینے کے لیے، جسے آسمانی ہدایت، سلسلہ انبیاء کرام یا وحی کہا جا رہا۔ کہا کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک رسول کی وساطت سے ہم یہ ہدایت دیتے تھے، اس میں یہ اصول بھی ہوتے تھے اور اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے بائی لاز یا طور طریقے بھی دیے جاتے تھے اس دور کے انسانوں اور اس ماحول کے مطابق۔ رسول چلا جاتا تھا، اس کے بعد اس رسول کے نام لیوا خود اس تعلیم کے اندر آمیزش کر دیتے تھے۔ ایک تو یہ چیز، بعض اوقات حوادث ارضی و سماوی کے روح سے بھی وہ علی حال ہی باقی نہیں رہتی تھی تعلیم، اور بعض حالات میں ایسا بھی تھا کہ خود حالات کا تقاضا ہو جاتا تھا کہ پہلے دور کا دیا ہوا ایک جزئی حکم اس میں تبدیلی کی جائے، تو اس کے بعد ایک دوسرا رسول آ جاتا تھا۔ وہ رسول کیا کرتا تھا؟ پہلے رسول کی دی ہوئی تعلیم میں جو غیر متبدل اجزاء تھے ان کو تو علی حال ہی نئی وحی کے ذریعے دے دیتا تھا، یعنی خدا انہیں اس طرح سے دے دیتا تھا۔ اس میں جو ایسے تھے کہ جنہیں باقی رکھنا مقصود تھا، جزئی احکام بھی حالات کی تبدیلی سے ہنوز ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، انہیں دوہرا دیا جاتا تھا۔ جو قابل تغیر و تبدل ہو جاتے تھے ان سے بہتر احکام اور دے دیے جاتے تھے۔ کہا کہ یہ تھا وہ سلسلہ ہمارا جو جاری و ساری رہا۔ سورہ بقرہ کی ایک مختصر سی آیت میں بڑی ہی جامعیت سے اس چیز کو قرآن نے بیان کی، جہاں کہا 2/106، بڑی اہم آیت ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا، کہ کسی حکم کی جگہ جب دوسرا حکم لایا جاتا تھا تو اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ پہلی تعلیم سے جو چیزیں لوگوں نے فراموش کر دی ہوتی، باقی نہ رہی ہوتی اور انہیں باقی رکھنا مقصود ہوتا تو مثلہا ان کی مثل وہی احکام دوہرا دیے جاتے، اور جن احکام کے متعلق ہم دیکھتے کہ اب ان کا آگے رکھنا، باقی رکھنا صحیح نہیں ہے، وہ موجودہ زمانے کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے متعلق نہ تھے بخیر منہا، ان سے بہتر احکام ہم دے دیتے۔ بہتر سے مراد ہی یہ ہے کہ جو اس زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہوتے۔ وہ حکم اپنے دور میں خیر تھا، بہترین تھا، بدلے ہوئے تقاضوں کے بعد اب وہ اس انداز کا خیر نہیں رہا، اب اس انداز کا جو خیر تھا وہ دے دیا جاتا، اور یہ سلسلہ جاری رہا مسلسل اور متواتر تا آنکھ انسانیت اس دور میں داخل ہو گئی یہاں مشیت کے پروگرام نے یہ دیکھ لیا کہ اب غیر متبدل اصول و احکام ان کو ایسے دے دینے چاہیے کہ جو اب باقی زندگی انسانیت کی جو قیامت تک کے لیے ہے ان میں تغیر و تبدل کی ضرورت نہ رہے، اور انہیں محفوظ کر دیا جائے کہ نہ انہیں دنیا کے انسان کسی سازش کے ماتحت ان میں تحریف کر سکے اور نہ ہی انہیں گردش ارض و سما مٹا سکے، نہ ان میں کسی قسم کی تنقید یا تعریف ہو سکے، نہ خدا کی طرف سے ان میں کسی تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس ہو۔ خدا کا علم تو قیامت تک کے لیے چلتا ہے، اس لیے اس نے اپنے اس کلی علم کی بنا پر ایسا ضابطہ ہدایت دے دیا جس میں اب کسی مزید تغیر اضافے کی ضرورت نہیں تھی،
اسے کہہ دیا کہ تمت کلمت رب کا صدق و عدلا، تیرے خدا کی باتیں صداقت اور عدل کے ماتحت، بڑے عجیب لفظ ہے، وہاں آ چکا ہوا ہوں 6 اور 116 اس کی ریفرنس تھی، وہ مکمل ہو گئے، ختم ہو گئی وہ باتیں، تمت ہے بلکہ ختم ہی ہو گئی وہ باتیں، لا مبدل لکلمات اللہ، ان میں کوئی تبدیلی نہیں اب ہوگی۔ اور پھر یہ کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور کہا کہ یہ کافۃ للناس کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ہر دور کے انسان کے لیے ہے۔ اب یہ جو اعتراض تھا اہل کتاب، سابقہ اہل کتاب کی طرف سے کہ مثلا ہمارے ہاں فلاں حکم اس طرح سے تھا، وہی بائی لا، وہی طریقہ جسے آپ کہتے، اور آپ کے یہاں قرآن میں اس طرح سے دوسرا حکم آیا ہے، تو وہ کہتے تھے یہ متضاد احکام ہیں، اس لیے کیونکہ تضاد ایک ہی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، لہذا یہ جو نیا حکم تم لائے ہو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، تم مفتری ہو، تم جھوٹی نسبت کرتے ہو اس حکم کی خدا کی طرف سے، یہ تمہارا اپنا وضع کردہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس اعتراض کا کس قدر معقول، مثبت اور جامع جواب دیا گیا ہے کہ یہ بات نہیں، انداز ہی وہی کا یہ رہا ہے، اور اب یہ جامع کتاب کس طرح سے دے دی گئی، قیامت تک کے لیے اب اس میں ایسی شکل کوئی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ وجہ ہے عزیزان من کہ قرآن مجید نے وجود چند احکام کے صرف اصول دیے ہوئے ہیں، اصولی قوانین دیے ہوئے ہیں، ان کی جزیات خود نہیں دی ہوئی، ان کے بائی لاز نہیں مرتب کر کے دے دیے گئے کہ وہ بائی لاز یا وہ جزیات اس دور کے انسانوں یا اس خطہ عرب کے انسانوں کی ضروریات اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تو ٹھیک ہو سکتے تھے، وہ انسانی ضروریات تو نت نئے دن بدلتی رہتی ہیں، زمانے کے تقاضے اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ اب تو پچھلے سال کی بعض دوائیاں آج منسوخ ہو جاتی ہیں، دور بڑی تیزی سے چل رہا ہے، اس لیے اگر تمام جزیات دے دی جاتی ہیں اور کہا یہ جاتا کہ یہ غیر متبدل ہے، اور جو قرآن میں آتا وہ تو غیر متبدل ہی ہوتا، تو وہ آج کے دور کے انسان کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکتی۔ بڑے عجیب انداز میں یہ بات کہی گئی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ مائدہ کی آیت غالباً 112 ہے، میرے پاس وہ نسخہ نہیں قرآن کا، یعنی وہ جلد نہیں سامنے میرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سوال کہیں پیدا ہوتا تھا کہ یہ حکم تو ہے، اس حکم کی جزیات، اس کی تفاصیل نہیں دی گئی، تو وہ بھی وہی کے ذریعے دینی چاہیے۔ خود خدا نے کہا ہے وہاں کہ جن چیزوں کو ہم اب خود وحی میں نہیں دیتے انہیں قریب کے نہ پوچھا کرو۔ اگر جب اس دور میں، اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، بفرض محال تمہارے تقاضوں کے مطابق وہ چیزیں بھی دے دی جائیں اور کل کو تمہارے ہی بدلے ہوئے حالات کے مطابق وہ پورا نہ اتریں، ان کے اوپر وہ تقاضے پورے نہ ہوں، تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو اس سے پیشتر ان قوموں کے ساتھ ہوا جنہوں نے مانگ کے وہ شریعتیں لیں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد جب وہ ناممکن عمل ہو گئی، کیا بات ہے وہاں قرآن دیکھیے گا صاحب، وہ 5ویں سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، عجیب چیز ہے، کہا کہ جب وہ ایسی ہو گئی کہ ان پہ عمل کرنا ممکن نہ رہا تو اس قوم نے کیا کیا، ان جزیاتی تو نہیں، ان کو جو پھینکا ہے تو دین کا لبادہ ہی اتار کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انسان کی ہدایت دے سکے، یہ ناممکن عمل ہے۔ وہی جو میرے وہ خطاب کا ایک عنوان تھا کہ اب چلا ہوا کارتوس ہے، یہ رہ گیا، کسی زمانے میں یہ تقاضے پورے کر سکتا تھا، اب اس دور کے یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ ان قوموں نے یہ کیا اور جب جزیات بھی اس قسم کی لی اور آگے وہ چلنے کے قابل نہ رہیں تو وہ اصل دین ہی کو چھوڑ بیٹھے۔ تم یوں نہ کرو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم خود نہیں دے رہے، یہ نہ سمجھو کہ معاذ اللہ خدا بھول گیا ہے، دینا چاہیے تھا،
تو دیے نہیں گئی اور تم لقمہ دے رہے ہو کہ سرکار یہ رہ گئی بات جو ہے، ہم کہیں گے اچھا اچھا شکریہ مہربانی جناب کی لیجیے، یہ بھی لیجیے۔ وہ جو نہیں دیا گیا تو وہ دانستہ نہیں دیا گیا، قریب کے نہ مانگو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ کیا انداز ہے قرآن کا! اور وہ فوراً یہودیوں کی مثال سامنے لیا کہ اس سے پہلے اس قوم نے کیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ ایک یہ جن انسان کو تم معبود مانتے ہو، اپنا پرستش اس کی کرتے ہو، اس شرک سے نجات دلانے کے لیے ان کو یہ کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس کو اب، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ ہندو اگر یہ چیز کہیں کہ ہاں صاحب ہم اب پرستش نہیں کرتے گائے کی، تو اس کا علاج یہی اس کا طریق ہوگا نا کہ واقع تم نہیں مانتے کہ گائے کو ذبح کرو، چیز ہو جائے گی اگر ہم دستے وہ نہیں مانتے تو۔ ان سے کہا کہ اچھی بات، یہ مصر میں بیل کی پرستش ہوتی تھی نا، یہ ابرا جسے کہتے ہیں، بنی اسرائیل یہ کرتے تھے۔ توحید کی جب تعلیم دی گئی تو ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم نہیں پرستش کرتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا وہ آنکھ اوجل ہوئے اور انہوں نے وہ سامری نے جھٹ سے وہ بچڑا بنا کے دیا تھا نا۔ یہ بچڑا کیا بات تھی؟ یہ وہی مصر کا جو دیوتا تھا ان کے ہاں کا آپتے، وہ بچڑا تھا یہ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب ہماری تو اب ہم نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ یہ اعتبار کچھ نہیں تمہارے ہاں کا، یہ ہے نا وہ معبود بچڑا جس سے تم پرست کرتے، یا سچ مجھ کا اسے ذبح کرو اپنے ہاتھ سے۔ تو بات بڑی آسان سی تھی کہ اسے ذبح کرو جسے بچڑا کہتے ہو تم، معبود بنتا ہے۔ کہا جی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ کہیے کہ وہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں آئی، مانا رامی ہو جاتا ٹیپ کرنے میں چاہتے، کہا کہ اس عمر کا ہونا چاہیے۔ کہا کہ ہاں عمر تو سمجھ میں آ گئی، وہ کس رنگ کا ہونا چاہیے تھا؟ کس رنگ کا ہونا چاہیے؟ سینگ کیسے ہونے چاہیے؟ گردن کیسی ہونی چاہیے؟ کھول کے ہو ہونا چاہیے؟ پوچھتے گئے، بتاتے گئے، اور جب وہ اتنی خصوصیات جمع ہوئی نا، اب وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو بچڑا نہ ملے اس کے سامنے۔ کہا خود کردہ رہا علاج نیز، تمہیں کہا تھا بچڑا لو ذبح کرو، بات ختم ہو جاتی۔ اب لگے قریب کرنے اس کے اندر، دیکھا قریب کرتے کرتے کہاں پہنچے ہوئے۔ بچڑا تو ہم نے ذبح کرا کے رہنا تمہارے ہاتھوں سے، آپ تم نے اپنے اوپر یہ پابندیاں یاد کروائی ہیں ہم سے، اب جاؤ ڈھونڈو اس قسم کا بکرا یا بچڑا۔ مثال ہے اس چیز کی کہ جو جزیات خدا نے خود نہ دی ہوں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھول گیا ہوتا ہے، اس میں تمہارا ہی مفاد ہوتا ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ یہ چیز قرآن نے وہاں کئی سورہ مائدہ کی کچھ آیت میں کہ اس سے پہلے بھی یہ ایک قوم کر چکی ہے، اور پھر جب وہ اس مصیبت میں پھنسی، کیا بات اس نے قرآن نے کہی ہے کہ اصل دین سے ہی انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ بعد میں آؤں گا میں اس بات پہ، لیکن اسی پہ یہی میں کہہ دوں کہ آپ کے ہاں کا نوجوان جو اب اصل اسلام سے ہی برگشتہ ہو رہا ہے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ اسلام کے اصول اس کی سمجھ میں نہیں آتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ جزیات جنہیں شریعت کے نام سے دیا جاتا ہے، کسی دور میں تو وہ چلنے کے قابل تھی، وہ خدا کی دی ہوئی نہیں ہے۔ آج کے دور میں وہ ناممکن العمل ہو گئی ہیں، لیکن تقاضا اس سے کیا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ یہ جوتا جو ہم نے تمہیں لے کے دیا تھا 10 برس کی عمر میں جب یہ تھے تم، کالج میں اسی کو پہن کے جانا پڑے گا، وہ نہیں آتا، وہ کہتا نہیں پایا جانا بھائی صاحب، وہ نہیں آنا ہوں پیر چاہتا یا نہیں آنا پاؤنا بھی ہو جائے، نتیجہ اس کا کیا ہوتا؟ وہ دوسرے دن آ جاتا روتا ہو، کیا ہوا جی میرا جتی کسی نے چرا لی، آ گیا منڈے نے چرا نہیں لی ہوں، آپ سٹ پاؤں پیس آپ نہ لوئے، ٹھیک ہے سنتے نہ بھی لگے دیں گے۔ وہ کہا کہ وہ اصل دین ہی کے لبادے کو چھوڑ، قرآن ہم نے ایسا دیا ہے کہ اس میں ہم نے وہ اصولی احکام و قوانین دیے ہیں، اور جو اس کے اندر کچھ تفصیلیں دی ہیں وہ بھی ایسی ہیں، وہ ہمیشہ تک چل سکیں گی۔ باقی ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی تفاصیل، جزیات، بائی لاز باہمی مشورے سے تم خود بناؤ گے، اور چونکہ یہ سلسلہ تمہارا ملت کے نظام کا آگے رہے گا، اس لیے باہمی مشورے سے خود دیکھ لیا کر، کب تک کوئی ایک تفصیل، ایک حکم، ایک بائی لا قابل عمل ہے، جب نہ ہو باہمی مشورے سے اسے خود بدل لیا کرو، یہ بدلتے چلے جائیں گے۔
اصول غیر متبدل رہیں گے، قیامت تک یہ قرآن نافذ عمل رہے گا، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا اس کے متعلق ہو جائے کہ اب یہ عمل کے قابل نہیں رہا۔ اور یہ کہا اس لیے اس قسم کی یہ کتاب دی گئی ہے کہ پہلے تو آسان تھا، جب کوئی جزیات سابقہ قابل عمل نہیں رہتی تھی تو نیا رسول آ جاتا تھا، وہ خدا کی طرف سے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نئے احکام دے دیتا تھا۔ اب رسالت و نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب اگر اس کے اندر اسی قسم کے ہم نے جزیات و تفاصیل دے دی جو کل کو جا کے ناقابل عمل ہو گئیں، رسول نے آنا نہیں، ان پہ عمل ہو نہیں سکنا، تم نے اٹھا کے قرآن ہی کو الگ پھینک دینا، یہ ہے الدین عزیزان من۔ یہ نوجوان یوں نہیں بھاگے ہوئے پھر رہے، یہ مذہب گزیدہ الدین کے اصولوں سے تو کوئی بھی نہیں بھاگا۔ اس اصول سے تو وہ مریض بھی نہیں انکار کرتا کہ غذا پہ دار و مدار ہے میاں کچھ کہو، وہ کہتا یہ ہے کہ بابا یہ جو غذا تم دیتے تھے کل تک مجھے، آج مجھے ہضم نہیں ہوتی، اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرو۔ اصل اصول سے تو کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دین کے جو اصول ہیں قرآن نے دیے عزیزان من، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بالکل جنہیں یہ ہمارے ہاں کے مذہب پرست طبقہ جو ہزارہ دار بنے پھرتے ہیں، وہ لاہور اور ماتھے کی ہزار ہزار جفن کے نقشوں سے ان کو مردود اور رجیم اور شیطان اور لاہور کہہ کے پھٹکار دیتے تھے، وہ میرے ہاں آتے ہیں، جب میں ان کو دین کے اصول دیتا ہوں اسی وقت جھک جاتے ہیں ان کے سامنے۔ انسان کی عقل سلیم کبھی ان سے سرکشی برت نہیں سکتی۔ یہ تھا وہ قرآن کے مکمل ہونے کا، غیر متبدل ہونے کا، ختم نبوت کی لم کہ اصولی احکام اور قوانین جو ہیں وہ اس کے اندر دیے گئے، اور اس پر عمل پیران ہونے کے طور طریقے اسلامی نظام مملکت، یا جسے آپ خلافت علی منہاج رسالت کہتے ہیں، اسلامی نظام مملکت ہے وہ۔ امرہم شورا بینہم، قرآن نے کہا ہے کہ امت اپنے باہمی مشاورت سے یہ جزیات طے کر لیا کرے گی۔ کس قدر چلنے والا یہ مذہب تھا قیامت تک کے لیے عزیزان مان۔ یہ تھا وہ جواب جو دیا گیا ان یہودیوں کو، اس وقت کے اعتراض کرنے والوں کو، کہ یہ جو تم بعض جزئی احکام ایسے پاتے ہو جو تمہارے ہاں کے احکام سے مختلف ہے، تو یہ خدا دو متضاد قسم کی رجحانات خود ہی نہیں دے رہا، ٹو ڈفرنٹ ٹینڈنسیز خود نہیں دے رہا کہ تمہارے سینے میں بیٹر شروع ہو جائے کہ صاحب اس پہ عمل کریں یا اس پہ عمل کریں۔ وہ منسوخ ہو گئے، ان کی جگہ خدا نے ہی دوسرے احکام دیے۔ اور یہ جو ضابطۂ قوانین دیا، اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں دو متضاد ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ٹینڈنسیز ملیں گی نہیں، آپ کو وحدت ہے اس کے اندر۔ یہ تھا ان کے ہاں کا جواب۔ لہذا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ان کے خلاف اس کے اندر کوئی حکم ملتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو جواب کہا ہم دیں گے تمہیں، ہم دیتے ہیں، لو ہم سے جواب کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے۔ یہ دلیل کہ یہ ہمارے ہاں کے کسی حکم کے خلاف ہے اور اس لیے ان میں اختلاف ہے اور یہ خدا کا حکم نہیں ہو سکتا، یہ دلیل نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات جو قرآن نے یہ کہی کہ تمہارے پاس تو اس کا بھی ثبوت کوئی نہیں ہے کہ تم جس کتاب کو اب کہہ رہے ہو کہ خدا کی کتاب ہے، تمہارے نبی کو یہ کتاب اسی طرح اسی شکل میں ملی تھی اور اس میں کوئی تعریف نہیں ہوئی، اس کا تو تمہارے پاس بھی ثبوت کوئی نہیں۔ اور یہ دعویٰ قرآن کا یوں ہی تعلی نہیں تھا، یوں ہی دھمکی نہیں تھا۔ اس دور کے اہل کتاب بھی اس کے خلاف انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ جب قرآن نے کہا کہ تم نے تعریف کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، اس دور کے ان لوگوں نے، اہل کتاب نے بھی مقابل میں یہ نہیں کہا تھا کہ غلط کہتے ہیں آپ، اس میں نہیں ہوا یہ۔ اور آج تو عزیزان من بات کہیں سے کہیں جا پہنچی۔ کتنی سی مختصر سی کتاب ہے میری، مبینہ آسمانی کتابوں کی کہانی۔ میں نے دنیا کے ہر معروف مذہب، چھوٹے سے چھوٹے مذہب کی بھی جو مبینہ آسمانی کتاب ہے، اس کی تاریخ لکھی ہے خود اس کتاب کے ماننے والے مفکرین کی زبان میں، ان کی شہادات سے، ان کے اقتباسات دے کے، اور ان میں سے ہر ایک نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کتاب مینو ان اس شکل میں نہیں ہے جس شکل میں ہمارے مذہب کے بانی کو ملی تھی۔ یہ تو ہو گئی ان کے سوال کا جواب۔ اب آئیے اپنی طرف۔
خدا کی طرف سے دیا ہوا دین مفاد پرست گروہوں کی مفاد خیش کے خلاف جاتا تھا. وہ خدا کے نام پہ ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتے تھے، دوسروں کو استحصال کرتے تھے جسے آپ کہتے ہیں. ان میں ملوکیت جو تھی، یعنی فارم آف گورنمنٹ کوئی بھی وہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ بادشاہت کی شکل میں ہی ہو، انسانوں کی حکومت کسی شکل میں بھی ہو، وہ دوسرے انسانوں کا ایکسپلائٹ کرتی. اس کا دعویٰ یہ ہوتا تھا، فرعون کا دعویٰ 6000 سال پہلے کا ہو، دعویٰ یہ تھا کہ کیا یہ مصر کی زمین اور اس زمین کے اندر تمام جو کچھ سائل پیداوار ہیں اور یہ دریا اور یہ نہریں، کیا یہ میری ملکیت نہیں ہے؟ اس کا نام ہے ملوکیت. آج کے انسان بھی جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے وہ یہی کرتے ہیں نا، کہ یہ وسائل پیداوار، یہ جتنی چیزیں یہ ہیں، ارض اور یہ پانی اور یہ سب کچھ، کیا یہ ہماری ملکیت نہیں ہے؟ وہ اس زمانے میں وہ اکیلا بادشاہ ہم کہا کرتا تھا اپنے آپ کو. یہ 10-20 مل کے ہم کہتے ہیں، یہ کمزوروں اور معقوموں کے ہم تو اس دور میں بھی تھے، ہم اس دور میں بھی ہوتے ہیں. اب دین ہمیشہ ان کے خلاف جاتا ہے، لیکن یہ فرعونیت اور قہرمانیت سے ہم کہا ہوا جو تھا اس کے خلاف تو بہرحال انسان کے اندر کی ایک فطرت جسے آپ کہتے ہیں وہ بغاوت کرتی ہے. مجبوری کا نام اور ہے، لیکن اس کے خلاف آواز تو اٹھتی ہے. اور یہ آواز کا اندر سے اٹھنا جو ہے یہ کسی فارم آف گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں کہ اس کو دبا دے. جسموں کو دبا سکتے ہیں آپ، دلوں کی آواز کو نہیں دبا سکتے. اس کے لیے یہ جسموں کو دبانے والے اور یہاں آ کر عاجز رہ جانے والے کہ دلوں کی آواز کو ہم نہیں دبا سکتے، یہ اپنے ساتھ ایک اور اس لمیٹڈ کمپنی میں شامل کرتے تھے حصے دار جنہیں مذہبی رہنما کہا جاتا ہے. فرعون اکیلا کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک حامان اس کے ساتھ نہ ہو. یہ ان کا کام تھا جو یہ ان کو سلاتے رہتے تھے، جن کے دلوں سے یہ آواز نکلتی تھی کہ ہاں بالکل ان کے خلاف کچھ نہ کہنا، یہ ٹھیک ہیں تو یہ خدا کی ملکیت، لیکن خدا کے نمائندہ تو یہی ہے نا. السلطان ذل اللہ علی الارض، یہ تو زمین پر خدا کا سایہ ہے، یہ اس کے نائب ہیں، یہ اسی کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں. اس نے اپنے سارے حقوق ان کو منتقل کر دیے ہوئے. اس لیے اس کے خلاف تمہارے دل میں کبھی خیال پیدا نہ ہو. اور پھر یہ تو تمہیں پتا ہے کہ رزق تو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جسے چاہے وہ غریب رکھتا ہے، جسے چاہے امیر بنا دیتا ہے. دیکھنا کبھی دل میں یہ خیال نہ تمہارے پیدا ہو جائے کہ آپ دیکھیے ان کے کتوں کو جو کچھ ملتا ہے میرے بچوں کو بھی وہ کچھ نہیں ملتا. توبہ، یہ تو خدا کے خلاف شرک ہے، بغاوت ہے. کبھی دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو. دلوں میں ابھرنے والے خیال ان کی وساطت سے ڈرتے تھے. لہذا الدین ان سب کے خلاف جاتا تھا. قرآن آیا الدین. جب تک تو وہ لوگ رہے انتظام کرنے والے، میں نے کہا ہوا ہے وہ بات دوسری ہے کہ فکر انسانی بھی سوچ وچار کے بعد مدتوں کے بعد چمک کی طرح صحیح نتیجے پہ کبھی پہنچتی ہے. گورنمنٹ کے متعلق، حکومت کے متعلق برگسان نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت انسانوں پہ نہیں ہونی چاہیے، چیزوں کے انتظام کا نام حکومت ہونا چاہیے. کہا ہے کہ آتی ہے فکر انسانی. یہی کہا تھا نا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں خدا اسے یہ فارم آف گورنمنٹ جسے کہتے ہیں انتظامی حکومت یہ دے دے، کتاب ضابطے کی دے دے، نبوت بھی کیوں نہ دے دے کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ. کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے. بشر خواہ فرعون کی شکل میں تنہا یہ کہے، خواہ ڈیموکریسی کی فارم کے اندر پورے نمائندے کہیں، یہ بھی تو بشر ہی ہوتے ہیں. کسی بشر کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. کہا قرآن نے کہ ان کا کام یہ ہے کہ ہم نے یہ جو کہا ہے کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے، ان کا کام اتنا ہے کہ یہ چیزوں کا انتظام اس طرح سے کریں کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے.
دیکھا وہ کہاں پہنچا ہے یہ بات؟ انسانوں پر حکومت نہیں، وہ کہتا ہے ایڈمنسٹریشن آف تھنگس، چیزوں کا انتظام۔ جب تک وہ رہی حکومت آپ کے ہاں کی جنہوں نے چیزوں کا انتظام کیا، وہاں کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں تھا۔ کیوں نہیں محکوم تھا؟ وہ کسی انسان کا محتاج نہیں، پہلے محتاج بنایا جاتا پھر محکوم بنایا جاتا۔ جب تک یہ دور رہا قرآن پہ عمل رہا، اس کے بعد جب دور یہ ختم ہوا، وہ دور آیا جب انسانوں نے انسانوں پہ حکومت کرنی چاہیے۔ اب سب سے پہلی یہ چیز آئی قرآن راستے میں۔ پہلے ادوار میں تو یہ آسان تھا، جب وہ چیز آتی تھی یہ جو ساتھی ہوتے تھے، یہ مذہبی پیشوا، وہ اپنی اصل کتاب میں ہی تعریف کر دیتے تھے، گم ہی کر دیتے تھے، ضائع کر دیتے تھے۔ جو دیتے تھے لوگوں کو، لوگ مانگتے تو تھے نا وہ کتاب، وہ معرف ہوتی تھی۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، بڑی عجیب کیا، خود فتویٰ لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے۔ شریعت و خدا بندی میں یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ سے یہ چلا آتا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے، اب ڈھونڈتا پھرتا ہے آدمی کہ وہ محمد اسلام کون سا ہے، بلائے حکم ہے گا، اسلام نے یہ کہا ہے، تو کوئی متعین بات کرو، کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہے، کوئی سند دیجیے۔ شریعت کے احکام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو بھائی بتائیے نا کہ وہ کون سے احکام ہیں، کس نے مرتب کیے تھے، کس نے وہ دیے تھے۔ آپ دیکھیں گے کبھی اس کی تفصیل اور تعیین نہیں آپ کو ملے گی۔ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے تھا، شریعت کا نظام نافذ ہونا چاہیے تھا، مبہم۔ یہ نہیں کہ یہ چیز جو ہے جانتے نہیں ہیں، مبہم رکھنا تو بڑا مفید ہوتا ہے کہ جب بھی یہ قوم تیار ہوئی کہ ہاں صاحب نفاذ شریعت کے احکام کا نفاذ ہونا چاہیے، اگلی بات ہوئی کہ شریعت کے احکام وہ ہوگا جنہیں ہم کہیں گے کہ شریعت کیا ہے۔ وہی ہم جو چلا آ رہا تھا، انا ربکم الاعلی، وہی ہم کے اندر آج کا بھی مسلمان گرفتار۔ ہم جسے کہیں گے شریعت، وہ شریعت ہو جائے۔ سارا ٹکراؤ یہی ہے نا۔ آج بھی جو چیز اسلام کے نام سے پیش ہوتی ہے، یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ صاحب انہیں کیا حق حاصل ہے کہ اسلام کا نام لے کے یہ کچھ کہیں، یہ تو کمپیٹنٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ اسلام یہاں رائج ہوگا، لیکن وہ اسلام کہلائے گا جسے ہم اسلام کہیں گے۔ سارا جتنی یہ یہاں ٹکراؤ تصادم تزاحم ہو رہا ہے، وہ اس بات پہ ہو رہا ہے جسے ہم کہیں گے۔ آئی نا وہی بات جو تھی، تو وہ تو آسان تھا ان کی کتاب اللہ میں تعریف کر دینا، دوسری کتاب ہی لے آنا۔ ان کے راستے میں یہ بہت بڑا پتھر تھا سنگے گراں، کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ غیر متبدل ہے، یہ بھی تھا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے لیا ہے، اس میں تعریف نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ آپ بیٹھے ہوں گے یہ سر جوڑ کے، وہ ارباب اقتدار بھی، یہ آیان مذہب بھی، کہ کیا کرے اس کے لیے، بہت سوچا ہوگا، کہا کہ نہیں بات بن گئی۔ ہاں قرآن میں یہ آیا ہے نا، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، یہی آیت جو میں نے ابھی کہی، یہ جو یہودیوں سے کہی گئی تھی، یہ جو بتایا گیا تھا کہ ہمارا طریق یہ رہا ہے کہ ایک رسول کے زمانے میں دیے گئے جزیات اگلے رسول کے عہد تک ناقابل عمل ہو جاتے تھے، اگر تو انہیں ہم منسوخ کر کے ان کی جگہ دوسرے احکام دے دیتے تھے۔ یہ آیت کہا جی کام ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا کہ جی یہ قرآن مجید کے ہی متعلق ہے، مکمل ناقابل تبدل محفوظ، کہنے لگے جی ہاں لکھا ہوا کہ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا تو وہ منسوخ ہی ہو جاتی ہے یا اس کی جگہ کوئی دوسری آیت لے آتے ہیں۔ اچھا جی سنیے عزیزان من، کیا عقیدہ وضع ہوا کہ قرآن مجید کے بیشتر احکام آیات ایسی ہیں جو منسوخ ہیں۔ قرآن کی آیات پتہ کتنی آیات؟ 500-600 کے درمیان
احکام کی آیات نہیں آتی ہے نا یہ بات منسوخ ہونے کی، وہ ہیں کتنی اس کے اندر، جن میں سے 500 کے قریب منسوخ، اور بعد چنگا بھی نہیں رہ جاتا ہے، دیکھیں چونکہ چنگا بھی نہیں رہتا 500 آیات منسوخ۔ تو بھائی اس میں کہاں، جس خدا نے یہ اتارا ہے قرآن، اس خدا کو یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ دیکھیے بھائی یہ آیت ہم نازل کرتے ہیں، یہ آیت فلاں آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، یہ ناسخ ہو گئی۔ ہر قانون دینے والے کا یہ ذمہ فریضہ ہے کہ وہ یہ بتائے۔ یہ دنیاوی قانون عزیزان من جو روز بنتے ہیں، ان میں جب امینڈمنٹ ہوتی ہے کوئی، وہ امینڈمنٹ جو ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے کہ فلاں ایکٹ کی، فلاں شک کی، فلاں سطر میں وہ جو قومہ آیا ہے اس قومے کی جگہ فل اسٹاپ دیجیے، اگلا لفظ جو اسمال حرف سے لکھا ہے کیپیٹل بنائیے، اور اس میں یہ انسرشن کیجیے، اور یہ حصہ اس کا جو ہے وہ ایبروگیٹ سمجھیے۔ یہ روز آتے ہیں نا، جب ہی سمجھ میں بات آتی ہے نا کہ پہلے کا کون سا حصہ منسوخ ہوا، کس حکم سے وہ منسوخ ہوا، اس کا ناسخ کون سا ہے، کس نے اس کو ایبروگیٹ کیا ہے۔ اگر صورت یہ ہو جائے آپ کے ہاں تعزیرات پاکستان کی کہ یہ حکومت کی طرف سے پروکلیمیشن ہو جائے کہ صاحب اس تعزیرات کے 1000 حکم منسوخ ہیں، پھر کل ہی جو اشر ہوگا اس قوم کا آپ کے سامنے منسوخ ہے، تعجب تو آپ کو یہ ہوتا ہوگا اکثر کہ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ شخص عجیب عجیب باتیں سناتا رہتا ہے۔ عزیزہ نمان شاید وہ عجیب اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سنی ہے، ان میں کوئی چیز بھی نہ عجیب ہے نہ میری وضع کردہ خدا نہ کردہ، یہ 1000 برس سے آپ کے ہاں مسلمہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، ناسخ و منسوخ مسلمہ عقیدہ۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہے نا مختلف فرقوں میں مختلف انصاف ہیں، کچھ ایک کے ہاں عقائد ہیں، دوسرا ان سے انکار کرتا ہے، ان کی مخالفت کرتا ہے، اسی سے مختلف یہ فرقے بنے ہوئے ہیں نا۔ بعض ایسے بھی ہیں عقائد جو سب کے ہاں مسلمہ چلے آتے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے وہ ایسے ہی ہیں جو سارے قرآن کے خلاف۔ ان میں یہ بھی ہے قرآن کی اتنی آیتیں منسوخ، تو جب منسوخ بتائیں تو پھر بتایا بھی سب ناسخ کون سی، کہا کہ منسوخ کی 3 قسمیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو منسوخ کر دی گئیں اور وہ اس قرآن میں داخل ہی نہیں ہوئی۔ چلیے صاحب، پہلے خدا نے حکم دیا، پھر اسے خود ہی منسوخ کیا، بہرحال وہ اپنے نبی کو بتایا ہوگا نا، اور اس نے اس قرآن میں سے ان کو وہ نکال دیا۔ چلیے اتنا ہی صحیح کہ جو باقی بچا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے اس میں تو کچھ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو قصہ رفت گزشت ہو گیا۔ کہانی جو دے گئے ہیں موجود ہے نا جی، اس میں بھی 2 قسم کی ناسخ موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، تلاوت کے لیے وہ رکھی گئی، کیونکہ تلاوت سے تو ثواب ہوتا ہے نا، ایک آیت نہیں، آیت کا ایک حرف پڑھنے سے بھی 10 نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے۔ چنانچہ الف لام میم 3 حرف ہیں، تو ان 3 حرفوں کے دہرانے سے 30 نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیات منسوخ ہیں 500 کے قریب، انہیں قرآن کے اندر رہنے اس لیے دیا گیا ہے کہ ثواب میں نیکیوں کی تعداد نہ کم ہو جائے۔ کیا ہے خدائے رحیم کہیے، کتنا ترس ہماری حالت سے کھایا اس نے کہ یہ آیتیں اس کے اندر رہنے چاہیے۔ میرے بندے بڑے گناہ کریں گے، گناہ سے معافی کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ دوسری طرف نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے ان کا، تو اگر یہ آیتیں اس میں نہ رہیں تو آپ سوچئے کہ 500 آیتوں کا گڈھا بھر جاتا ہے جناب نیکیوں میں۔ قرآن بھی صاحب اس لیے عزیزان من، میں بار بار کہا کرتا ہوں ہنسیے نہیں روئیے، مسلمہ کی
نظر آتا ہے کہ ہر دور میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا. اعتراض بڑا ہی وزنی تھا. خدا کی یہ کتاب جس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس کے متعلق یہ عقیدہ کہ اتنی آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، اور یہ نہیں بتایا گیا کہ ناسخ آیتیں کون سی ہیں اس کے اندر. کہاں جائے انسان قرآن پہ عمل کرنے والا؟ ناسخ آیتوں کی نشاندہی یہ علماء کرام کرائیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو بتایا کہ یہ منسوخ، یہ منسوخ، یہ منسوخ، خود ان فہرست کے اندر کیا تبدیلیاں ہوتی رہیں. ہر دور میں اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. ان کی تعداد جو تھی وہ بھی سکڑتی رہی، کم ہوتی رہی. وہ پھر سکڑتے گھوڑے نو کھرکھرا کرتے سن تو خرگوش رہ گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مرحوم کے دور میں آ کے وہ 5 رہ گئے، کیونکہ زمانہ ایسا آ رہا تھا کہ خود اس عقیدے سے طبیعتیں ادا کرتی تھیں کہ خدا کی کتاب اور ایسی. انہوں نے اسے استمتاع کے 5 تک کر دیا. ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی جو فلسفہ ولی اللہ کے شارع مانے جاتے ہیں، انہوں نے ان 5 کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں، یہ بھی منسوخ نہیں ہے. تو جب اس عقیدے کے اوپر اس سے عرف آ گیا نا، تعداد اور بات ہوتی ہے، تو یہ تو عقیدہ جو ہے قرآن میں منسوخ ہیں آیات، تو اس سے تو وہ بات اڑ جاتی تھی. تو وہ جو ان کے خلاف بھی فتویٰ لگا تھا نا میری طرح سے، وہ اسی بات پہ لگا تھا کہ انہوں نے تو یہ عقیدہ ہی بدل دیا. آگے تعداد بدلتے اور بات ہے، یہ سرے سے عقیدہ ہی بدل دیا. بہرحال ایک تو منسوخ جو ہے قرآن میں یہ آیتیں آتی ہیں. قیامت اور گئی کہ بعض آیتیں ایسی ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں، ان کے اوپر ان کا حکم باقی ہے، لیکن وہ قرآن کے اندر داخل نہیں ہے. پہلے عقیدے سے وہ جو دعویٰ تھا کہ اس میں اختلاف نہیں ہو گیا، یہ دوسرا عقیدہ ہے. اس سے یہ کہ محفوظ ہے یہ گیا. اس کی مثال سن لیجیے. آپ کے ہاں یہ مسلمہ عقیدہ ہے، قرآن کریم میں ہے زنا کی سزا 100 در 100 کوڑے. آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاں یہ بھی ہے کہ زنا کی سزا سنسار کرنا ہے، پتھر مار کے مار دینا. تو اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ غیر شادی شدہ جو ہوں ان کی سزا تو کوڑے مار دینا ہے، شادی شدہ اگر کوئی ہو تو اس کی سزا پتھر مار کے سنسار کرنا ہے، رجم جسے کہا جاتا ہے. کہا گیا تو کہ قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے یہ وہ 100 درے 100 کوڑے، اور اس میں تو کوئی تمیز تفریق نہیں ہے ان دونوں کے اندر کہ شادی شدہ کی یہ سزا، غیر شادی شدہ کی یہ. تو قرآن کا حکم اس قسم کا ناقص ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے رجم کیسے خدا کا حکم ہو سکتا ہے؟ کہا کہ آیت رجم موجود تھی رسول اللہ کے زمانے میں جس میں یہ حکم تھا، وہ اس قرآن میں نہیں ہے. عزیزان من کچھ جن کہنے نے کٹ نہیں گزاری ہوئی ساڑھے نال، یہ تو اس نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے حفاظت کا، جو بچ کے آ گئی ہوئی ہے یہ کتاب، کام کیا ہوا ہے. یہ تھی آیتیں اور بھی ہیں اس قسم کی، وہ بتاتے اس قرآن میں نہیں آئی. یہی آیا ہے رجم جو ہے اس کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ حدیث میں کیا ہے، کیا آیا ہوا ہے. وہ روایات جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بعد میں پرچول پڑی اس بات کی کہ وہ ایک آیت ہوتی تھی. یعنی ان کے یہاں تو یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جمع کر کے دے ہی نہیں گئے تھے، ویسے ہی چھوڑ گئے تھے. کوئی ہڈیوں پہ، کوئی پتھروں پہ، کوئی ٹھیکریوں پہ، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، اور بعد میں ان لوگوں نے اکٹھے ہو کے جمع کیا ان لوگوں کو. کوئی ٹکڑا کہاں تھا، کوئی کہاں ہی تھا، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی تھی داستان میری. ان ٹکڑوں کو لیا، لے لوا کے کسی طرح سے ٹھپ پن کیتا تو یہ کتاب مرتب کی. انہوں نے مرتب کی جب سے اس کے اندر وہ آیت نہیں تھی. حضرت عمر جیسے کہا ہے کہ صحابی وغیرہ وہ کہتے تھے وہ آیا رجم ہم پڑھتے تھے. جنہوں نے قرآن جمع کیا تھا ان کو اس کی پرچول پڑی کہ کہاں ڈھونڈیا شروع ہوئی جناب. کہا کہ خود بیت نبوی سے مل سکتی ہے اس کی شہادت کے کہاں تھی. وہ وہاں پہنچے
عزیزان من یہ حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو میں یہ تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچی. انہوں نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ آیت قرآن میں تھی، پڑھتے تھے سب. انہوں نے کہا بچوں ٹھیک ہے، یہ آیت پڑھتے تھے، یعنی کہ پھر کچھ اس کا پتہ. انہوں نے کہا کہ یہ کھجور کے پتے پہ لکھی ہوئی تھی، ہمارے گھر میں تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو گھر میں ہمارے کوہرام مچ گیا، خیال کسی کو نہ رہا. وہ بکری نے رسی توڑائی، وہ اندر بھاگ کے آ گئی اور وہ کھجور کے پتے کو کھا گئی. قرآن کی آیت، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. آپ بیٹھے کہ کیا کریں؟ کہا گیا ان سے، یہ صحابہ سے، بلکہ خاص طور پہ کہا گیا کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ کون سی بات ایسے ہو گئی ہے، اگر یہ چیز تھی موجود، اگر اس وقت وہ پتے پہ نہیں لکھی ہوئی رہی اور آپ سب کہتے ہیں موجود تھی، تو قرآن میں داخل کیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو مشکل. پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ حکم تو اسی کے اوپر رہے گا، اس آیت کے مطابق رجم تو کیا جائے گا، کتاب میں داخل نہیں کی جائے گی. یہ بھی آپ کے یہاں کا عقیدہ ہے اس قرآن کے مطابق؟ چنانچہ عمل ہو رہا ہے اس وقت تک. جن ملکوں کے اندر شریعت کا نفاذ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سنسار کیا جاتا ہے. وہ یہی آیت ہے جس کی روح سے کیا جاتا ہے، جو اس قرآن میں نہیں. اور آگے بڑھے، ایک اور عقیدہ وضع ہوا، وہ ہے عقیدہ اختلاف قرأت. اب اس لفظ سے تو آپ یوں سمجھتے ہوں گے کہ جیسے قرأت کے معنی ہوتا ہے نا پڑھنا قرآن شریف کا. یہ آیا کرتے ہیں نا قاری ہمارے ہاں کے، وہ مصر کے، وہ حجاز کے، تو کہا جاتا ہے نا کہ ان قاریوں کی قرأت میں ایک اختلاف ہوتا ہے، یعنی ان کے لب و لہجے میں اختلاف ہوتا ہے. یہ جس طرح سے تجوید جسے کہتے ہیں پڑھتے ہیں، اس میں کچھ اختلاف ہوتا ہے. یہ مصر والے جیم کو گافی بولتے ہیں مثلا، یا وہ جو لے ہے جس میں یہ پڑھتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے. اب میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ صاحب یہ اختلاف ان کے ہاں تو ایسا یہ مقدس ہے، یہ کیا بتا رہا ہے؟ جو بنیادی اختلاف ہے نا ان کے ہاں، وہ راگ کا اختلاف ہے. اہل حجاز جو پڑھتے ہیں، جو قرأت ان کی ہوتی ہے، وہ ایک راگ ہے جسے بھیروں کہتے ہیں، وہ اس میں ہوتی ہے. اور مصر والے جو پڑھتے ہیں وہ بھیروی میں پڑھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ خود انہیں بھی معلوم ہے یا نہیں، لیکن وہ جو اس کے اندر ایک مقام آیا کرتا ہے نا انتہائی مؤثر، جس میں جھوم اٹھتے ہیں، وہ راگ ہی کی ایک ایسی سر ہے. لیکن وہ راگ کا اختلاف ہو، لے کا اختلاف ہو، الفاظ یا حروف کے تلفظ جسے کہتے ہیں اس کا اختلاف ہو، مخرج کا اختلاف ہو. ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ ایک حرف یہاں سے وہ نکالنا چاہیے، یہاں سے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح پڑھنا چاہیے قرآن کو تلاوت. تو اختلاف قرأت سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مختلف قرآن پڑھنے والوں کی اس انداز میں، پڑھنے کے انداز میں کوئی اختلاف ہوگا. یہ نہیں ہے. اختلاف قرأت کے معنی یہ ہیں کہ مختلف صحابیوں کے صحیفے موجود تھے. وہ دعویٰ یہ تھا، ایک صحابی یہ کہتے تھے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی ہے، دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یوں نہیں، یوں نازل ہوئی ہے. ان میں یہ اتنا ہی نہیں کہ زیر زبر کا فرق تھا، الفاظ کا فرق تھا، احکام کا فرق. اسے کہتے ہیں اصطلاح میں اختلاف قرأت. وہ جو آپ نے سنا ہوا نا کہ قرأت حضرت ابن عباس میں یوں آیا ہے، یہ جتنے مفسر ہیں ان سب کی کتابوں میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ اس مروجہ قرآن میں یہ آیت یوں لکھی ہے اور حضرت ابن عباس کی قرأت میں یوں آیا ہے، یعنی اس سے مختلف ہوتی ہے وہ آیت. یہ تمام تفاصیل آپ کے ہاں کتب روایات میں موجود ہے کہ فلاں صحابی کے مصحف، وہ مصحف قرآن کا نسخہ، کہ ان کے مصحف میں یہ آیت کس طرح سے آئی لکھی ہوئی.
وہ اسی طرح سے کہتے تھے قرآن یہ آیت نازل ہوئی، وہ اسی طرح سے اس کو پڑھتے تھے، یوں آئی وہ بات جسے اختلاف فرد کہتے ہیں۔ آج کی بات نہیں، تیسری صدی میں ہمارے ہاں یہ ایک، وہ بھی محدث کے بیٹے ہیں، خود محدث ہیں ابو بکر، ہمارے ہاں امام داؤد جو ہیں وہ ایک مجموعہ ہے احادیث کا، جو 6 حدیث کے مستند ترین مجموعے ہیں نا، ان میں ایک داؤد کا بھی ہے، امام داؤد، ابو داؤد، ان کے یہ بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب المصاحف لکھی، اس میں انہوں نے وہ ان تمام روایات کے اندر جو بکھری ہوئی چیزیں تھیں نا، کہ فلاں صحابی کے صحیفے میں یہ آیت یوں لکھی ہوئی ہے، فلاں میں یہ لکھی ہوئی ہے، وہ ان سب کو اکٹھا کیا، وہ ایک کتاب مرتب ہوئی، تیسری صدی ہجری میں وہ ہوئے ہیں۔ اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں کہ یہ آیت اس قرآن میں تو یوں لکھی ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ یوں نازل ہوئی۔ یہ مستشرقین کو تو خدا یہ باتیں دے، ان کے خلاف تو ہم لٹ دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک اورینٹلسٹ ہے جعفری، اس نے یہی کتاب المصاحف جو ہے، وہ جہاں جہاں اس کے نسخے تھے ان کو آپس میں ملا کے ایڈٹ کر کے وہ ایک اس کا مکمل نسخہ چھاپا، انگریزی میں ساتھ اس کے ترجمہ دیا، اور اس کے ساتھ اس نے اور مزید تحقیق کی کہ اس دوران میں مجھے انہی سورسز سے جہاں سے یہ جمع ہوئی ہیں اور بھی مجھے یہ ملی ہیں روایتیں، وہ بھی اس نے اکٹھی کی۔ آپ کو پتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ منسوخ آیات کی تو آپ نے 500 ہی لکھی تھی۔ اس کے متعلق جو اس کتاب کے اندر یہ دیا ہوا ہے، ان میں سب سے بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے، میں تو ان میں سے کسی بات کو بھی صحیح نہیں مانتا، یہ سب غلط ہے، بات کی وضاحت کرتا روایت ہے۔ ان کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے کہ صحیفہ جو ان کا تھا، ان کا نسخہ قرآن، اس میں 1322 آیات ایسی تھیں جو موجودہ قرآن کی آیتوں سے مختلف۔ حضرت ابی ابن کعب ایک دوسرے صحابی حضور کے، ان کے صحیفے میں 952 تھیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا، ان کے صحیفے میں بھی کم از کم 186 ایسی آیتیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ اکیڈیمک ڈسکشن تھی، ایک نظری سی بات تھی، وہی اس زمانے میں وہی قصہ، چھوڑو، نظری بات نہیں عزیزان من۔ آج بھی آپ کے ہاں یہ جو تفاسیر پیش کی جاتی ہیں، یا یہ جو مختلف فرقے اپنے اپنے ہاں کے اختلافی مسلک بیان کرتے ہیں، اس کی سند یہ ہوتی ہے، مثلا یہ چھوٹی سی بات کہ وضو میں اور سنی پاؤں دھوتے ہیں، شیعہ حضرات پاؤں پہ مسح کرتے ہیں۔ بات اگر روایت تک رہتی تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے صاحب، وہ غلط ہو سکتی ہے، ایک روایت ایک صحیح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس کے متعلق شیعہ حضرات جو دلائل پیش کرتے ہیں اپنے ہاں مسح کے، میں ان کو چھوڑتا ہوں، میں تو فرقہ بندی میں جایا ہی نہیں کرتا، میں ان سنیوں کے بابت آپ سے کہہ رہا ہوں۔ ان سنیوں کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے اس میں تو پاؤں دھونے ہی کا ہے، لیکن قرأت حضرت ابن عباس میں جو آیت یوں آئی ہے اس سے مسح کرنا ثابت ہوتا ہے سنیوں کے ہاں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہو گئی۔ فلاں کی قرأت میں یوں آیا۔ اب آپ یہ جو میں نے اصطلاح آپ کو دی ہے نا، اس کے پیش نظر آپ دیکھیے گا تفسیریں جو اگر کبھی کوئی نظر پڑ جائے آپ کی، تو یہ لیٹسٹ آپ کے ہاں یہ ابوالعلا مودودی صاحب کی تفسیر جو ہے اسے لے لیجیے گا، دیکھیے گا اس کے اندر کہ فلاں صحابی کی قرأت میں یوں بھی آیا ہے کہ مانے کہ یوں بھی ہے یہ آیت اور یوں بھی ہے وہ آیت، خدا کی طرف سے آیت یہ یوں بھی نازل ہوئی تھی، یوں بھی نازل ہوئی۔ تو یہ نظری عقیدہ نہیں، یہ آپ کے ہاں یہ جو اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں ان میں سے بیشتر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بات روایت پہ مبنی نہیں ہے، آیت پہ مبنی ہے،
اور آیت میں یہ ہے کہ کرت حضرت ابن عباس میں یوں بھی آیا. کیا میں عرض کروں عزیزان من، یوں اتنا بڑا اہم سوال یہ مسا کا پاؤں پہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے. شیعہ سنی میں اتنا بڑا اختلاف آپ کے ہاں متا کے متعلق ہے نا. یوں دیکھیے تو سنی جو ہے لٹ لے کے پھرتے ہیں ان کے پیچھے، اور اس کا جواز ہی نہیں، بلکہ جب آیت یوں کہیں گے آئے ہے تو خدا کی طرف سے ہوگا نا، شیعوں کے نہیں. قرت حضرت ابن عباس کی ہی جو آیت دی گئی ہے اس کے اندر جو ان کی قرت ہے اس میں علاج مسمى لکھا ہے کہ ایک وقت کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا. اس آسمان کے نیچے یہ خدا کی کتاب جو ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے دیا تھا، اس میں ایک حرف کی بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا جو لے کے جبریل نے جو حضور کو دیا تھا. خدا نے نازل کیا، حضور نے پریزرو کیا، جمع کیا، مرتب کیا، مدون کیا. کتابی شکل کے اندر سب دفعتین یہ آیا ہے کہ 2 کور کے اندر اس کو یہ جلد کے 2 کور ہوتے ہیں، اس کے اندر حضور نے اس کو دیا. اور یہ حرفن وہی ہے جو حضور نے امت کو دیا، 1300 سال تک چلا آ رہا ہے. اس میں نہ کوئی دوسری قرت ہے، نہ اس میں تحریف ہے، نہ اس میں تبدیلی ہے، نہ اس میں کوئی لفظ منسوخ ہے. آیت تو ایک طرف رہی، قیامت تک اس کی یہی پوزیشن رہے گی. یہی اب دین ہے، یہی ختم نبوت، اور یہی وہ میرا دعویٰ نہیں، قرآن کریم کا کہ یہی پوزیشن ہے جس کو میں پیش کرتا ہوں تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اتنی حدیثوں کا انکار جس کے اندر یہ 1322 تو ایک مصحف میں ہم نے گنا دی. ہاں ٹھیک ہے جی، مجھ پہ تو میرے خدا نے اس قرآن پہ ایمان لانے کے لیے کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اسے یہ مانو کہ یہ محفوظ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ غیر متبدل ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور میرے خدا نے کہا تھا کہ ہم اس کی عبادت کے ذمہ دار ہیں. اور آگے چلیے، کہا کہ یہ ٹھیک ہے، کتاب مکمل ہے، غیر محرف ہے، اس میں کوئی چیز نہیں. کہا کہ صاحب وہ ساری وحی اس میں تو نہیں آ گئی، وحی کی تو 2 قسمیں تھی. ایک وحی تھی جو قرآن کی شکل میں لکھی جاتی تھی، اور ایک وحی تھی جو اس طرح سے لکھی نہیں جاتی تھی، خدا کی طرف سے جو وحی آئی تھی رسول اللہ. یہ دوسری قسم کی جو وحی ہے یہ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر مثلہ ماہو، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. اور یہ تو قرآن اتنی سی کتاب ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے. باقیوں کو چھوڑ دیجئے، خود سنیوں کی 6 کتابیں تو کم از کم وہ صحایہ ستہ مانتے ہیں نا، اتنی ان کی جلدیں ہیں، کئی ایک کتاب کی. وہ جو ٹھیک کہا تھا مودودی صاحب نے کہ اسلام کا 1/10 حصہ صرف قرآن کے اندر ہے، 9/10 حصہ باہر ہے. ان سے پوچھا گیا کہ صاحب یہ اسی قرآن کے اندر کیوں نہ اس کو رکھ دیا گیا، یہ الگ الگ کرنے کی بات کیا تھی؟ کہنے کے واہ، اس طرح سے تو قرآن کی ضخامت انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جتنی ہو جاتی. اچھا وہ اس لیے تھی. یہ ان کا لکھا ہوا موجود ہے عزیزان، دلیل ہے اس بات کی. چلیے وحی کی 2 قسمیں اور آگے بڑھیے. عقیدہ یہ وضع ہوا کہ صاحب یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں نا، ان سے نہیں ان کے معنی سمجھ میں آتے، ان کے ایک باطنی معنی اندر ان کے ہیں، ان معنی کا ان لفظوں سے کوئی تعلق نہیں. ان کے اندر ہے وہ بھئی، وہ کہاں سے؟ وہ قرآن تو کہتا عربی مبین کے اندر یہ آیا ہے، قرآن زبان لسان عربی ہے جس کے اندر یہ قرآن آیا. کہنے لگے اور تو ہمیں ٹوکاؤں واسطے کیا کر رہے ہیں؟ اصل قرآن کے معنی جو ہیں وہ اس کے بطن کے اندر، باطنی معنی صاحب کہاں ہے کہ وہ سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء اعظام کی طرف. یہ بات ظاہر نہیں کی جا سکتی. کوئی سند صاحب باہر کی کرنے کے رسول اللہ کی سند موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں جن کی طرف منسوب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن مسلمان ہوئے تھے آپ آج، اور سب سے زیادہ تعداد جو حدیثوں کی ان کی طرف منسوب ہے. ان کی ایک حدیث موجود ہے بخاری شریف کے اندر. انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 برتن دیے تھے علم کے بند،
ایک تو میں نے کھول کے دے دیا ہے آپ لوگوں کو، وہ جو اتنا کچھ بتا دیا، اور دوسرے کو اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کھولوں تو میرا گلا پھٹ گیا، اس لیے وہ کھول کے نہیں دوں گا، بند کا بند منتقل ہوگا۔ کہتے ہیں یہ ہے وہ باطنی معنی جو ہے قرآن کے، یہ اس طرح سے منتقل ہو کر سینہ بسینہ چلے آتے ہیں۔ صدری علم آپ کو معلوم ہے نا، وہ واسطت نہیں ہے، وہ صدر کے معنی سینے کے اندر جو ہوتا ہے، اسے وہ علم لدنی کہتے ہیں۔ خدا کی طرف سے اندر ہی اندر ایک علم ہوتا ہے، وہ مرشد سے مرید کی طرف منتقل ہوتا چلا، وہ یہ باطنی معنی ہے قرآن، اور وہ ہے اصل قرآن جو وہی مولانا روم کا مشہور تھے کہ منز قرآن مرد را بردار، وہ جو ہڈی کے اندر گودا تھا وہ ہے ہمارے پاس، اور باقی جو کچھ بھی ہے معاذ اللہ اس خان پیشے سزا اللہ، یہ ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے۔ یہ ہیں عزیزان من آپ کے ہاں مسلمہ عقائد چلے آ رہے۔ میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، ان کو اس طرح مسلمہ دین یا اسلام مانتے ہوئے کوئی شکل بھی ہے قرآن کی، اس قرآن کی طرف آنے کی امت کے لیے، اور اس قرآن کو چھوڑ کے یہ امت تو ایک طرف رہا، عالم انسانیت کے پاس کوئی شکل ہے اس جہنم سے نکلنے کی جس کے اندر آج ساری دنیا گرفتار ہے، اور جس کے در کے اصل کے اندر ہم مسلمان گئے ہوئے، کوئی شکل۔ ابھی میں اگلی آیت میں یہ آپ کو بتاؤں گا، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، وہ لوگ جو ان قرآن کی آیتوں کو اس طرح سے نہیں مانتے، ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں رہا کہ ہم ان کو راہ راست لے آئیں۔ بھائی صاحب میں کیا کہتا ہوں، آپ سوچئے کہ اس قرآن کو یہ مان کے یہ کچھ جو میں نے ابھی عرض کیا، اور یہ تو 1.5 گھنٹے میں عرض کیا کر سکتا ہوں، یہ تو عمر بھر کا رونا ہے جو روتا چلا آ رہا ہے۔ یہ مانتے ہوئے آپ اس قرآن تک آ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن نے یہ کہی ہے کہ قیامت میں جب یہ امت وہاں جائے گی، امت محمد یا جس طرح کہے گی، باتیں تو ہزار ہیں، قرآن سے پوچھئے کیا آواز آئے گی۔ قرآن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میرے اللہ یہ وہ میری قوم آ گئی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا رب ان ھذا قوم اتخذوا القرآن مہجورا، میرے اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑا۔ آج عزیزان من قرآن کی طرف دعوت دینا سب سے بڑا جرم ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس میں میری ذات کا میرا کیا ہے صاحب، آج ہوں کل ختم ہو جائیں گے۔ مجھے تو کہنا یہ ہے کہ یہی امت یا یہ مسلمان قوم نہیں، عالمگیر انسانیت کے لیے یہ ہدایت تھی۔ اس قرآن کو یہ کچھ کر کے اس قرآن کے ساتھ اس سے رہنمائی لینے کی کوئی شکل ہے؟ تو ہم تو ڈوبے ہی تھے صنم، پوری انسانیت کو بھی ڈبا دیا ہم نے اپنے ساتھ۔ اس کے سامنے ہم نے یہ قرآن پیش کیا ہوا ہے نا، یہ دین ہے نا جو دنیا کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ جس دین سے، جس قرآن سے آپ اپنے ہاں کے نوجوانوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، ان قوموں کو کیا مطمئن کریں؟ یہ جو آج دین یا قرآن سے دور جا رہی ہے انسانیت، مختلف قومیں، اس کی ذمہ داری بھی ہم پہ عائد ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وہاں تم آؤ گے تو تمہاری پیٹھ کے اوپر تمہارے جرائم کا ہی بوجھ نہیں لدا ہوا ہوگا، اقوام عالم کے جرائم کا بوجھ بھی تمہاری پیٹھ کے اوپر لدا ہوا ہوگا۔ وہ ہے وہ بوجھ عزیزان من، وہ جو جہنم کے اندر ہے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ لیکن خدا نے تو اس قرآن کو بیکار محفوظ نہیں رکھا ہوا، اس کا تو کوئی کام بیکار نہیں ہوتا۔ اگر اس پہ انسانیت نے کبھی عمل نہ کرنا ہوتا یا ادھر نہ ہوتا، وہ اس کو محفوظ کیوں رکھتا؟ کیا ضرورت تھی اس کو محفوظ رکھنے کی؟ انسانیت آئے گی اس کی طرف، لیکن وہ انسانیت آئے گی جو اس کے متعلق یہ عقائد نہیں رکھے گی جو میں نے ابھی آپ کے ہاں کیا۔ سورہ النحل کی 101 آیت ہمارے سامنے تھی، اس کا پہلا ہی جو ٹکڑا بنیادی تھا وہ میں آپ پیش کر سکا ہوں، وہ بھی پورا نہیں پیش ہوا۔ بہرحال اس کا اگلا حصہ ہم آگے لیں گے، اور وقت ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔